बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी सूरत हाल जो है मुख्तलिफ अंगड़ाइयाँ ले रही है, करवट बदल रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर मामलात बदल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया हुकूमत बनाने से वफाक में। वो कहता है पंजाब पे ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन पीटीआई का ऐलान एक सामने आया कि हुकूमत बनाकर फतेह मक्का का नमूना बनाएंगे या बनेंगे। शहबाज की परवाज़ जो है, अब वो परवाज़ से पहले ही उसमें रुकावटें लग रही हैं। कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? इलेक्शन दाल में काला है या पूरी दाल काली है? रऊफ हसन कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। पीटीआई की जानिब से एक बड़ी पेशकश आई है, और कैसे आई है, क्या हुआ क्या नहीं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और है कि एक शख्सियत ने प्रोटोकॉल मांगा। किसने प्रोटोकॉल मांगा और किसने इनकार किया, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और इलेक्शन ऐसा लगता है कि फिर एक बारी बढ़ गया। जी नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश आपसे कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्यों? एक लंका ढाई है कमिश्नर रावलपिंडी ने, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि मैं सुबह फजर के वक्त से ये सोच रहा हूँ कि खुदकशी कर लूँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन में धांधली की और ज़बरदस्ती ठप्पे पे ठप्पा लगवाया। रिटर्निंग अफसर और दूसरे रोते रहे, लेकिन मैंने हुक्म दिया कि नहीं, ये करो, और मैंने इंतखाबात के नताइज बदले हैं। लिहाजा मुझे कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए। अगर ऐसा हुआ और ये सब कुछ सही है, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, लिहाजा अब तो इलेक्शन की तहकीकात का कमीशन बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इज़्ज़त माफ़ काजी फ़ायज़ ईसा को हरकत में आना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को भी सोचना चाहिए कि ये क्या कह दिया है कमिश्नर ने। और याद रहे कि रावलपिंडी का कमिश्नर कोई आम कमिश्नर नहीं होता, रावलपिंडी भी ख़ास, उसका कमिश्नर भी ख़ास। ये सारी बातें जो हैं बड़ी है। हुआ क्या? शहबाज की परवाज़ में रुकावट कैसे आई? कि शहबाज शरीफ की परवाज़ में रुकावट ऐसे आई कि बाकायदा मुशावरती कमेटी में बातें चल रही थी। पीपल्स पार्टी उनसे अपनी डिमांड कर रही थी, पीपल्स पार्टी से वो अपनी डिमांड कर रहे थे, कि अचानक नवाज शरीफ साहब ने पैगाम दे दिया कि बस भी बस, शरीफ साहब रुक जाओ, हम सिर्फ पंजाब की हुकूमत करेंगे, हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे। क्यों? कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका है, यानी चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, और वो सारी शुरू की है। तो भाइयों में गलतफहमी डालने वाले भी मौजूद हैं, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने भी किसी के कहने पे ये कर लिया, या बड़ी हिकमत अमली इस्तेमाल की और उन्होंने कहा नहीं जनाब, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को, लिहाजा मैं जो बैठे थे तो कैसे ब्लैकमेल होगा कि मेरे छोटे भाई को ब्लैकमेल कर जाए। लिहाजा उन्होंने कहा हम वफाक में हुकूमत बनाते ही नहीं, हम सिर्फ पंजाब पे तवज्जो देंगे और पंजाब को ही अपनी मंजी कैंप कराएंगे, यानी पक्की कराएंगे, और पंजाब में बैठ के इख्तिदार के मज़े लेंगे और काम करेंगे, अवामी खिदमत करेंगे। तो ये मामला है। अब जिस अंदाज में उन्होंने इनकार कर दिया, और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह, यानी जीतने वाले भी मुजाहरे कर रहे हैं और हारने वाले भी मुजाहरे कर रहे हैं। कल पीर पगाड़ा की मैंने रुदात सुनाई थी कि उन्होंने अपने मुरीदों को इज्तिमा करके बाकायदा दबाव डालने की कोशिश की, लो भाई असी आगे मैदान च। और आज पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की अपील है, लिहाजा पूरे पाकिस्तान में लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई। सलमान अकरम राजा के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, और भी लोगों को, लेकिन इस्लामाबाद में उन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। हुकूमत कहती है किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, पीटीआई कहती है हमने दरख्वास्त दी, हमें जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल दफ़ा 144 थी, दफ़ा 144 लाहौर में भी थी। यहाँ ऐलान हुआ था, हम्माद अज़हर ने ऐलान किया था कि मुख्तलिफ जगह पे पूरे पंजाब में जो है वो मुजाहरे होंगे, तो लाहौर प्रेस क्लब के सामने उन्होंने मुजाहरा करना था। तो वो मुजाहरा ज़ाहिर है कि वो जिस तरह भी हो, दफ़ा 44 तो यहाँ भी लगी हुई 144, ये मामला है।
اب جس طرح یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جس طرح الیکشن رزلٹ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور الیکشن کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے ہر جانب سے کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں جو اس کی مخالفت نہ کر رہی ہو، اپنے اپنے مطلب تحفظات ہیں. یعنی پی ٹی آئی گئی تھی جے یو آئی کے ساتھ کہ ہمارے ہڑتال میں شامل ہو، ہمارے ساتھ احتجاج کریں، تو انہوں نے کہا جناب کے پی کے میں ہمارے ساتھ ظلم ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر وہ گئے اے این پی کے ساتھ، تو احمد خان ولی نے بھی یہی کہا. لیکن جو وطن پارٹی کے سربراہ ہیں نا، پرانے بزرگ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے جو تھے آفتاب شیرپا، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا جناب ظلم آپ نے کیا اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے ہم احتجاج کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی 3 بڑیاں پارٹیاں پاجی دیتا جوابہ. لیکن آج کہاں ہوگا، شام تک پتہ لگ جائے گا کہاں کتنے احتجاج ہوئے، کس لیول پہ ہوئے، کتنے لوگ باہر نکلے اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ یا جو بھی ہے. لیکن پرامن احتجاج کی اپیل ہے اور یہ حق ہے سب کا. یہ تو میں بھی بات مانتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو احتجاج کرنا ہے تو کرے. اس بیس پہ کہا جا رہا ہے کہ دال میں کالا ہے، یعنی یہ جو رزلٹ آئے ہیں اس میں کوئی مسئلے مسائل، انٹرنیشنل میڈیا نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے کیونکہ وہ تو پتہ ہے خاص سوچ کی مالک ہے. لیکن ہمارے میڈیا نے بھی کم نہیں کیا، عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب باتیں ہیں وہ بھی ہیں. بہرحال تو دال میں کالا ہے یا دال پوری کالی ہے، اب تو یہ سوچنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بھی بڑے زور پکڑ رہے ہیں اور معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے؟ سیاست دان، ان پر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ جناب ہمارے بغیر جو حکومت نہیں بن سکتی، جن پارٹیوں کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی وہ یہ کر رہے ہیں. اور جو امپائر ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بنا سکتے ہو حکومت، بنا کے دکھاؤ. تو لہذا نواز شریف نے ایک بڑا اسٹیپ لے کے یہ آفر دے دی کہ ہم نہیں بناتے ہیں وفاق میں حکومت. اب عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف سے علی محمد خان مل کے آئے ہیں جیل میں، اڈیالہ جیل میں. انہوں نے باہر آ کے یہ بیان دیا کہ جناب پی ٹی آئی حکومت بنا کر فتح مکہ کی یعنی جو ہے نمونہ یعنی ماڈل جو ہے وہ بنے گی، لوگوں کو معاف کرے گی، ضد انا چھوڑ دے گی. اب دلچسپ سوال یہ ہے کہ جہاں 9 مئی کا مسئلہ ہے، جہاں کرپشن کے مقدمات ہیں، وہاں معاف کس نے کرنا ہے؟ معاف اس حکومت نے کرنا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، یا پی ٹی آئی کی حکومت کو معاف کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، امپائرز نے؟ یہ سوال ہے. لیکن انہوں نے بڑی زوردار یہ تقریر کرتی اور یہ کہہ دیا، پیغام دے دیا کہ جناب کپتان نے پیغام دے دیا کہ فتح مکہ کی ہم بنیں گے مثال اور ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے اور درگزر سے کام لیں گے، ضد اور انا سے کام نہیں لیں گے. تو اب سوال یہ نہیں ہے. دوسری جانب رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ بھی بات سب کو پتہ ہے کہ عمران خان تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور کوئی مجھ سے مل نہیں رہا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، اور سیاستدانوں سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی رؤف حسن صاحب نے کون سی کوئی نئی بات کر دی؟ یہ تو ہمیشہ سے تیار تھے. اب معاملات یہ ہے کہ رؤف حسن کی بات کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اور یہ جو رزلٹ ہے جس میں ان کو سب سے زیادہ آزاد امیدواروں کو ملے، تو گزشتہ روز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجلاس میں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں بلایا گیا، عمر ایوب خان جہاں آئے تھے، وہاں 35 سے 40 یعنی آزاد ارکان کم تھے. تو اگر اپنی ممبران کی تعداد کم ہو جائے تو پھر نون لیگ تو کہتی ہے اگر آزاد ادھر آگے شامل ہو جائے تو ہم حکومت بنانے کو تیار ہیں تاکہ مضبوط حکومت بنے، ورنہ نہیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے کسی سے. اب ایک اور آخری بات یہ ہے کہ پروٹوکول کس نے مانگا؟ کیونکہ ابھی تو صرف نامزدگی ہیں، تو پروٹوکول کس نے مانگ لیا؟ پنجاب میں تو چونکہ اکثریت مسلم لیگ نون کی، تو مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی نمائندے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی گئے مبارکباد دینے اور ان کو بریفنگ دی گئی، حالات کے مطابق، خزانے کے متعلق، یہاں کے اداروں کے متعلق بریفنگ دی گئی. لیکن پروٹوکول انہوں نے نہیں مانگا. تو پروٹوکول کس نے مانگا؟ جناب پروٹوکول مانگا جو ضمانت پہ اس وقت موجود ہیں علی امین گنڈا پور کے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ. انہوں نے مانگا، آئی جی پشاور سے کہا جناب مجھے پروٹوکول دے، میں نامزد وزیر اعلیٰ ہوں، میں نے احتجاج پر جانا ہے. انہوں نے کہا جناب احتجاج آپ کا حق، سیکورٹی خدشات موجود، لہٰذا ہم آپ کو
سیکورٹی اہلکار فراہم کرتے ہیں، آپ کی سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن پروٹوکول والی گل کوئی نہیں آلی جناب۔ جب آپ حلف اٹھائیں گے اسمبلی کا، جب آپ نامزد ہو جائیں گے، نامزد ہیں، جب آپ بن جائیں گے تو آپ کو پروٹوکول مل جائے گا، ابھی نہیں، حال ہی نہیں پاجی، حوصلہ رکھو، تھوڑا ہی صبر کرو۔ تو انہوں نے دے دیا صاف جواب۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، اور کمشنر راولپنڈی نے جو ایک نیا کٹا کھولا ہے، دیکھیں وہ کس کا روڈ بیٹھتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں اور نکلنے والی ہیں۔ کیوں کہ سوشل میڈیا اور اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے نئی باتیں نکل رہی ہیں کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، مملکت کے استحکام سے کون کھیلنا چاہ رہا ہے، ریاست اور اس الیکشن سے مطلب کس کو پریشانی ہے کہ کہیں مضبوط حکومت نہ بن جائے، کہیں جمہوریت کی گاڑی چل نہ پڑے۔ تو وہ سارے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے اور تحقیقات ہو جانا چاہیے، اور حکومت جلد از جلد بننی چاہیے۔ جو بنا سکتے ہیں انہیں بنائیں، یعنی سیاستدان بھی ایک قدم آگے ہو کے کھیلے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہو، چاہے کوئی بھی جماعت بنائے، چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے، جو بھی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مشورہ دینے والے؟ مشورہ یہی ہے کہ مملکت کے لیے ضروری یہی ہے، ایک مضبوط حکومت بنے، ایک ایسی حکومت بنے جیسے خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جناب قومی حکومت بنے۔ بلکہ جاوید لطیف نے تو یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم نے بہت کچھ راز بتانے ہیں کہ 8 مئی کو جو ڈرامے بازی کی گئی اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ بھی جلد میں لوگوں کے سامنے لے آؤں گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔